آج کا تھاٹ آف دا ڈے ایک زبردست واقعہ ہے قرآن مجید میں، جس سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے۔ وہ واقعہ ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام نے، ان کے 11 بیٹے تھے، بڑے ہٹے کٹے نوجوان۔ یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے آئے ان کے پاس، وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہے سورہ یوسف میں، کہ جب انہوں نے آ کر بتایا تھا یوسف علیہ السلام کا، تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر کنگ سے ریکویسٹ کرو۔ یوسف علیہ السلام کا ابھی نہیں بتایا تھا، کنگ کا بتایا تھا۔ تو انہوں نے جا کر کہا تھا اس سے ریکویسٹ کرو کہ ہمیں جو بھی ہے وہ چیز، غلہ وغیرہ جو لینا تھا، کھانے پینے کی چیزیں، وہ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے انہیں ایک انسٹرکشن دی تھی کہ دیکھو ڈفرینٹ گیٹ سے داخل ہونا، یعنی تم سب 11 کے 11 ایک گیٹ سے داخل نہ ہونا۔ اب اس میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے امام ابن کثیر نے ایول آئی کے اوپر، نظر بد کے اوپر، جو کہ ایک ریئل چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اس کے اوپر۔ بلکہ زیادہ تر ایول آئی ہی ہوتی ہے، بلیک میجک تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم جس چیز کو بلیک میجک سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ ایول آئی کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایول آئی از ریئل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور ایسا معاشرہ جس میں حسد بہت زیادہ ہو، جیلسی بہت زیادہ ہو، ایول آئی ٹو می اف یو آسک می از اے کائنڈ آف اے نیگیٹو انرجی۔ یہ میرا ایک ویو ہے۔ اور جس طرح بیماری ایکٹ کر جاتی ہے انسان کو، بیکٹیریا ایکٹ کر جاتا ہے، کرونا وائرس ایک وائرس تھا نا، نظر نہیں آتا تھا، تو ایکٹ کر گیا انسانیت کو، کرونا ہو گیا۔ اسی طرح ایول آئی کی بھی ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے جو انسان پہ ایکٹ کر جاتی ہے، اور پھر انسان، ظاہر ہے بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، اس کو اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی بیمار ہو سکتا ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، ہمیں اتنا سپرسٹیشس نہیں ہونا چاہیے، اوور سپرسٹیشس ہونا بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹس، بٹ کیئر کرنا بھی ضروری ہے، یہ بات بھی آپ دیکھیں۔ یعقوب علیہ السلام اذکار بہت کرتے ہوں، کیئر بھی بہت کرتے ہوں گے، بیٹوں کے لیے دعا بھی بہت کرتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پریکاشنری میجر بھی دیا کہ دیکھو ایک گیٹ سے داخل نہ ہونا۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، امام ابن کثیر کا یہ ویو ہے کہ the reason for this instruction was کہ جب لوگ تمہیں ایک دم سے دیکھیں گے، مطلب ہٹے کٹے نوجوان اور زبردست خوبصورت نوجوان، یہ 11 بیٹے کس کے ہیں، لوگ سوچیں گے ٹھیک ہے نا 11 بردرز ہیں، لوگ اس طرح سے دیکھیں گے تو ایول آئی لگنے کے چانسز ہیں، اس لیے ڈفرینٹ گیٹ سے داخل ہونا۔ تو دیکھیں قرآن، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن از اے بک آف وزڈم۔ قرآن ہماری اس پرنسپل کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ یس، اذکار بھی کرو، دعا بھی کرو، بٹ اسٹریٹجیکلی ایک چیز کو فالو بھی کرو، ایکشن پلان بھی بناؤ کسی، ٹھیک ہے۔ یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ تھنگس، یعنی میڈیسن بھی لو، ساتھ میں رقیہ بھی کراؤ۔ تو یہ ہے، دس از دا وے فارورڈ، ٹھیک ہے، دیٹ از دی اصول۔ تو نظر بد کا علاج دیکھیں، صبح شام کے اذکار انشاءاللہ آپ لوگ کیا کریں، اسپیشلی اس ایریا کے لوگ ماشاءاللہ، آپ کو پتا ہے گھر بہت اچھے ہیں، چلتے پھرتے باہر سے پتہ نہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے میڈز رکھی ہوتی ہیں، ہم نے ڈرائیورز رکھے ہوتے ہیں، اب اللہ نوز کس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، رائٹ۔ اس لیے اپنے صبح شام کے اذکار کا خیال رکھا کریں، اسپیشلی اس دعا کا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سورہ فلق، سورہ ناس از ویری پاورفل اگینسٹ۔ تو یہ ایک تو تھاٹ آف دا ڈے۔ اس کے بعد جو قرآنک کریکٹر ہے، دیٹ از ٹوڈیز قرآنک کریکٹر از موسیٰ علیہ السلام، دی لیجنڈری پروفٹ علیہ السلام۔ اور ان کی پوری جو سٹوری آتی ہے کہ جب وہ مدین گئے، اور وین ہی واز اے فیوجیٹیو، جب وہ بھاگ گئے، ایک بندہ ان سے غلطی سے قتل ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پوری سٹوری ہے کہ ہی رین اوے، اور وہاں پر انہیں کچھ لڑکیاں نظر آئیں، 2 لڑکیاں جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آفر کی کہ میں آپ کے مویشیوں کو پانی پلا دیتا۔ اس میں بڑا خوبصورت لیسن ہمارے لیے ہے، نمبر 1 کہ جو ویلیوز والے لوگ ہوتے ہیں نا، ڈگنیٹی والے، جن میں صحیح ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ایون دو سرکمسٹانسز ڈاؤن ہو پھر بھی ویلیوز پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ویلیوز کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ کمپیئر اٹ ود اس، ہم پہ جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی ہم ڈاؤن ہو، تو ہماری ویلیوز بھی ہٹ ہو جاتی ہیں، ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے راک سالڈ تھے کہ ایون دو لٹرلی فقیر بن کر وہ اس طرف گئے، اور انہوں نے خود کہا میں فقیر ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لیکن اس کے باوجود جب انہیں اپرچونٹی نظر آئی ٹو ڈو گڈ، ہی ڈیڈ گڈ۔ یہ بہت زبردست لیسن ہے ہم سب کے لیے۔ دیکھیں، انفیکٹ جب وین تھنگز آر ڈاؤن اور اچھے ہو جائیں، یہ ہے یہ رول کہ مزید نیکی کرنے لگ وین تھنگز آر ڈاؤن، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کیسے ٹھیک کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہی فاؤنڈ دس ایز این اپرچونٹی کہ مجھے اچھا کرنا ہے، اور انہوں نے ان کو آفر کی کہ مجھے آپ موقع دیں، میں ان کو پانی پہ۔ اور پھر ایک اور بات صحیح بخاری میں آتا ہے
حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ان خواتین کو فالو کرتے ہوئے ان کے ساتھ جا رہے تھے کیونکہ دے وانٹیڈ ہم ٹو میٹ دیئر فادر. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے ظاہر ہے واقعہ. موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے, وہ لڑکیاں آگے چل رہی تھیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہوا چلی اور ان میں سے جو ایک لڑکی تھی اس کا تھوڑا سا اسکرٹ اوپر ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے یہ برداشت نہیں ہوا, ان کو یہ بات زیب نہیں دی. انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے آگے چلنے دیں. نہ انہیں کچھ بتایا, ظاہر ہے کہ وہ امبیرس نہ ہو جائیں, لیکن اتنی ماڈسٹی تھی, اتنی حیا تھی, انہوں نے کہا کہ لیٹ می واک فارورڈ, میں آپ کے آگے چل, اور وہ آگے چل کر گئے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی حیا بتا رہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کل ماحول کتنا خراب ہے یونیورسٹیز میں, اسکولز میں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو ڈریسنگ کے حوالے سے اور ان ساری چیزوں, بٹ کبھی بھی نظر ایسی پڑ سکتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. دیکھیں ہم اکثر تھوڑا سا بلیم عورتوں پہ بھی ڈال دیتے نا کہ نہیں جی چونکہ انہوں نے پہنا ہی ایسا ہوا ہے تو اب ہم دیکھیں گے. مردوں کی کبھی کبھی یہ ٹون ہوتی ہے کہ جی قصور ان کا, انہوں نے لباس ہی ایسا پہنا ہوا ہے. بھائی لباس ایسا پہنا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دیکھنے لگ جائے بندہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کتنا اس بات کو برا فیل کیا, حالانکہ ان کا ظاہر ہے لباس کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا, وہ تو ویسے ہی میں نے بتایا ہوا چلی, ایسا موقع آیا تو وہ آگے ہو گئے, انہوں نے کہا میں نے آگے جانا. تو یہ ہمارے مردوں کے لیے, لڑکوں کے لیے مسکولینٹی کا ایک ٹریٹ ہے. جو مسکولین مین ہوتے ہیں ان میں حیا ہوتی ہے, اور کمپیئر اٹ ود دا مسکولین مین دے شو ان موویز لائک فاسٹ اینڈ فیوریس. چین پہنی ہوئی ہے اور ڈولے شولے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ڈولے شولے ہونے چاہیے, اسٹرینتھ ہونی چاہیے, لیکن 3 گرلز ادھر کھڑی ہیں, 3 گرلز ادھر کھڑی ہیں, جو آئی کینڈیز, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن کیا ہوتا ہے موویز میں, اور چین پہنی ہوئی ہے, ہاتھ میں سگار ہے, اور یہ مسکولینٹی ہے. یا جم سیلفیز ہیں, جم سیلفیز آج کل مسکولینٹی ہیں. دیکھیں اگر آپ اتنا جم کرتے ہیں تو فجر پہ ذرا بیڈ سے اٹھ کے دکھائیں نا. اصل تو جم وہاں پہ آتا ہے. اگر اتنا جم آپ کر رہے ہیں اور اسٹرینتھ آپ بلڈ کر رہے ہیں, مسکولینٹی فجر پہ ہونی چاہیے. اور مسکولینٹی تو اینگر مینجمنٹ میں نکلنی چاہیے. اگر آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہیں تو اینگر مینج کر کے دکھائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اتنے ہی مسکولین ہیں تو ویک کا ساتھ دے کر دکھائیں. دیٹ از مسکولینٹی. اور قرآن از فل آف سچ کیریکٹرز, مسکولین مین. طالوت, اللہ نے اس کے فزیکل اسٹرینتھ کی تعریف کی, دا اسرائیل کنگ, سورہ البقرہ میں ہے. موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کی فزیکل اسٹرینتھ کی تعریف کی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماڈسٹی کی تعریف کی, ان کی حکمت کی تعریف کی. یوسف علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیوملٹی کی تعریف کی کہ ایون دو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ آج آپ سوچیں یہ سین کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے, ایک کوریڈور سا ہے اس میں سے چلا آ رہا ہے, ارد گرد عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جب چل کر آ رہا ہے عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں. یہ پورا فلمی سین ہے. تو کمپیئر اٹ, یہ بالی ووڈ کا سین ہوتا ہے تو اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. اور وہ اس نے کہنا تھا میں ماچو مین ہوں, میں تو بہت بڑا اسٹڈ ہوں, لڑکیاں مجھ پہ مر رہی ہیں, وہ دیکھو اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہیں. یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے جیل میں ڈال دے, یہ تو میں فتنے کا نہ شکار ہو جاؤں, اس سے بہتر تو جیل ہے, یہ تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. تو یہ مسکولینٹی ہوتی ہے. ایون دو ہی واز سو ہینڈسم, ہی واز لٹرلی اتنا کیرزمیٹک. نبی یوسف علیہ السلام ہوں گے, ایک تو ان کی آواز کیسی ہوگی سوچیں, پھر ان کی جسامت کیسی ہوگی, پھر ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی, کہ عزیز مصر کی وائف جو خود بہت خوبصورت تھی وہ آپ دیکھیں کس طرح سے ان پر مر مٹی. آج آپ دیکھیں تھوڑا سا کوئی باڈی بنا لے, تھوڑا سا کسی کی لکس اچھی ہیں تو وہ تو ایروگینٹ ہو جاتا ہے, اس کا تو جو ہے وہ ناک پہ آئی ہوتی ہے ساری چیز. تو ہیوملٹی از مسکولینٹی, ریممبر دس. جتنا مسکولین بنتے ہیں ہمبل بنتے جائیں اتنا, ٹھیک ہے. دیٹ از دا کیریکٹر آف دا ڈے, موسیٰ علیہ السلام. اوکے, ریویژن. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا وائے اسلام, اس پہ دوبارہ سے میں آپ کو 5 پوائنٹس بتاتا ہوں. انٹرسٹنگلی پشاور میں بھی میری ایک ٹاک تھی, وہاں پہ ہے RMI, شاید اس کالج کا نام ہے, میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے کوئی پشاور میں. بہت ڈیسنٹ اسٹوڈنٹ, اچھے پڑھے لکھے بچے, MBBS کے اسٹوڈنٹس. میرا لیکچر تھا کہ اسلام لائف کو امپاور کیسے کرتا ہے. میں نے بہت ٹریڈیشنل انداز میں لیکچر دیا کہ اسلام سکون لاتا ہے زندگی میں, اسلام کا آؤٹ کم سکون ہے. میرے لیکچر کا کرکس یہ تھا کہ اسلام کا آؤٹ کم سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, نماز سکون دیتی ہے, ذکر, تقدیر کا کنسیپٹ آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا اسٹوڈنٹ تھا ایک بڑا انٹیلیجنٹ, اس نے مجھ سے سوال کیا, بلکہ اینڈ تک ڈیبیٹ کی, جب تک وہ گاڑی میں مجھے چھوڑنے نہیں آ گیا. لفٹ میں بھی میرے سے ڈیبیٹ کر رہا ہے, اینڈ تک ڈیبیٹ کر رہا ہے, اور بڑا انٹیلیجنٹ تھا. اس نے مجھے کہا کہ سر دیکھیں, جسٹ بیکاز ایک چیز کے کانسیکوینسز اچھے ہیں دیٹ ڈزنٹ مین وہ چیز ٹروتھ ہے.
میں ایک دم اس کو دیکھا کہ اچھا آئی گیٹ ہم کہ یہ کہاں سے آنا چاہ رہا ہے. پھر اس سے مجھے کہا کہ سر اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ بدھزم کے یہ کانسیکوینسز اچھے ہیں, ول یو کال بدھزم ٹروتھ؟ تو بڑا سالڈ سوال ہے, مجھے سمجھ آ گئی اس کا سوال کیا ہے. اسی لیے میں دیکھیں آپ کو ایک کلاسز پڑھا رہا ہوں. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی مسکنسیپشنز ہیں, ان کے ذہن میں سوالات ہیں, اینڈ دیز شوڈ بی آنسرڈ. اسی لیے میں نے وائی اسلام آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا. دیکھیں میں نے اسے کہا کہ اس پہلی بات, اگر تو مجھے پتا ہوتا نا یہ سوال آئے گا اور مجھے پتا ہوتا تم لوگ کے ذہن میں یہ بات ہے, تو میں کسی اور طرح سے لیکچر دیتا. میں سٹارٹ ہی یہاں سے کرتا, پہلے ثابت کرتا کہ وائی اسلام, وائی ناٹ بدھزم. کیونکہ تم نے یہ سوال پوچھا کہ سر آپ کہہ رہے ہیں اسلام کا آؤٹ کم سکون ہے, تو میں ثابت کر سکتا ہوں ہندوازم کا بھی آؤٹ کم سکون ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بدھسٹ بھی بہت خوش ہے, بدھزم کا بھی آؤٹ کم سکون ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں یوگا کر کے بھی سکون ملتا ہے. تو میں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے, لیکن نمبر 1 ہم نے دیکھنا ہے ہولسٹکلی ایک ریلیجن کا آؤٹ کم کیا ہے. ہولسٹکلی مینز ایز اے ہول. ٹھیک ہے, کیا بدھزم پریکٹیکل پرابلمس کے سولوشنز دیتا ہے, سچ ایز پاورٹی, سچ ایز چائلڈ لیبر, سچ ایز سوائے اس کے کہ بی گڈ ڈو گڈ, بی گڈ ڈو گڈ. یہ تو چلے باتیں ہیں نا, یا اپنا نفس مارو, ایگو کو مار دو, ایسے بن جاؤ ویسے بن جاؤ, یہ تو کتابی باتیں ہیں. سولوشن کیا ہے؟ اب کم ٹو اسلام. یہ 5 پوائنٹس میں نے اسے وہاں بھی بتایا کہ دیکھو پہلی بات, کوئی بھی ریلیجن یہ کلیم کرے کہ وہ گاڈ کی طرف سے ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ تمہاری سورس کیا ہے, اس ریلیجن کی سورس کیا ہے. اسکرپچر ہوگا نا سورس, ظاہر سی بات ہے. ہندوازم کی سورس ہے اپنشد, ویداس, مہا بھارتا, رائٹ. اچھا, اسی طرح کرسچینٹی کی سورس ہے ہولی بائبل. اسی طرح بدھزم کی سورس ہوگی ان کے اسکرپچرز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ثابت کرو کہ آپ کے اسکرپچرز پریزرو ہوئے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری, یعنی کس نے کولیکٹ کیے تھے, کس نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے, اور کس نے آگے تک پہنچائے ہیں سائنٹیفک میتھڈ آف پریزرویشن کے مطابق. یہ بات صرف مسلمان ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن از دی اونلی اسکرپچر جو تھرو آؤٹ ہسٹری پریزرو ہوا ہے, اور سائنٹیفک میتھڈ آف پریزرویشن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم تک صحیح پہنچا ہے, یعنی ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے. یہ ہمارا بہت تگڑا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہے. ہم کرسچن سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پروف کریں کہ ہولی بائبل جیزس کرائسٹ نے ہی لکھوائی تھی, ان سے سنی کس نے تھی, کتنے لوگوں نے سنی تھی, انہوں نے آگے کیسے ٹرانسمٹ کی, اور اس میں چینجز یا کانٹرڈکشنز نہیں ہیں. اسی طرح ہم ہندو سے سوال کر سکتے ہیں, آپ بتائیں کس نے لکھوائے ہیں اسکرپچرز, کہاں سے آئے ہیں, اچھا آگے ٹرانسمٹ کیسے ہوئے ہیں, آر یو شور وہی ہیں جو شروع میں تھے یا چینج ہوئے ہیں درمیان میں. اس کا جواب کسی بھی ریلیجن کے پاس نہیں ہے, سالڈ آنسر. اونلی یو ایز مسلم, بچہ بتا سکتا ہے قرآن کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے, کولیکٹ کیسے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے یونیورسلٹی. یونیورسلٹی یعنی اسلام از دی اونلی ریلیجن جس کی ٹیچنگز یونیورسل ہے. دیکھیں یونیورسلٹی کا مطلب ہے ٹائم اور سپیس سے بری. اسلام ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے, ماڈرنائز ہو گیا. جیسے میں ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا, ایک کرسچن عورت تھی ایک دائی کے ساتھ, لنڈن پارک میں آپ کو پتہ ہے بہت ڈیبیٹس ہوتی ہیں, وہ ڈیبیٹ کر رہی تھی ہمارے ایک دائی کے ساتھ. ان دائی نے, اس نے کہا جی کہ مسلمان عورتیں برین واشڈ ہیں. تو اس نے کہا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہتی جی کہ وہ جو ہے ان کے سر پہ ایک کپڑا ہوتا ہے, حجاب ہوتا ہے, یہ اس کا مطلب دے آر سبجوگیٹڈ اینڈ برین واشڈ. اس نے کہا اچھا پھر ٹیل می اباؤٹ دس ورس ان دا بائبل. ورس تھی ڈیوٹرونومی جو ہے ان کی ایک وہ ہے, میرا خیال اسی کی ورس تھی, بک آف ڈیوٹرونومی. اس میں تھا کہ جو عورت سر نہیں ڈھکتی اس کے بال شیو کر دو. اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں بائبل میں لکھا ہوا. وہ ہنسنے لگ گئی. پھر اس نے بتایا کہ یہ بتائیں کہ اٹس این ابومینیشن, بائبل میں لکھا ہوا ہے جو عورت سر نہیں ڈھکتی وہ ابومینیشن ہے, اور جو ہے اس کی بڑی سخت سزا لکھی ہے بائبل میں. وہ ہنسنے لگی, کہتی نو, our priests have changed it, the pope has changed it, the modern Christianity is against it. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ یونیورسلٹی تو نہیں ہے. یہ کون سا ریلیجن ہے جو پہلے کچھ اور تھا اور ماڈرن دور میں اس کی ٹیچنگز بدلی جا رہی ہیں, ماڈرن ورلڈ کے مطابق اس کو مولڈ کیا جا رہا ہے. ریلیجن تو ہوتا ہی وہ ہے جو گائیڈ لائنز دیتا ہے, نہ کہ گائیڈ لائنز کے مطابق چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. یونیورسلٹی صرف اسلام کی. ایک اور یونیورسلٹی کا پوائنٹ, اسلام ایک غریب سے غریب آدمی سے لے کے ایک سوٹڈ بوٹڈ امیر سے امیر آدمی تک اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ اسلام پہ ایکٹ کر سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہائی پریسٹ کوئی اور ہے فلانا. آپ دیکھیں حج سے زیادہ یونیورسل عبادت کون سی ہے؟ سب ایک لباس میں ہیں, سب نے جو ہے وہ بال کو تروانے ہیں, سب کعبہ پہ طواف کر رہے ہیں. کنگ کیا,
دیکھیں کہیں اور جگہ تو پروٹوکول لیا جا سکتا ہے، کعبہ میں طواف میں تو سب ایک ہے نا، نماز میں تو سب ایک کھڑے میں، یہ ہے یونیورسلٹی اور یہ صرف اسلام ہے. اسی طرح ڈو اٹس لاز پروموٹ ہیومن ویل بینگ. آپ ثابت کر سکتے ہیں باقی مذاہب کے جو لاز ہیں جو خود بنا لیے انہوں نے، وہ تو ہیومن ویلفیئر کے ہی خلاف ہیں. آپ مجھے بتائیں دودھ کا ضائع کرنا ہیومن ویلفیئر ہے؟ ہندوازم میں گنیش کو جو دودھ سے دھلایا جاتا ہے یہ ہیومن ویلفیئر کی ٹیچنگ ہے، آپ تو دودھ ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہیومن ویلفیئر ہے کہ ننگے پیر سخت دھوپ میں دربار تک چل کر آؤ، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تک جاؤ تب ہی تمہیں جو ہے وہ کوئی دعا تمہاری قبول ہوگی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں بنائی. اسی طرح ستی کی رسم وہ ہیومن ویلفیئر ہے کہ جب شوہر مر جائے گا تو بیوی کو بھی جلانا پڑے گا. اب تو خیر ماڈرن ہندوز میں نہیں ہے لیکن ہوا کرتی تھی. یہی تو بات ہے، آپ نے چینج کر دی اپنی چیزیں. اگر آپ اتنا پراؤڈ ہیں تو پرانی چیزیں ہی کریں جو تھیں، ان کو آپ نے کیوں ماڈیفائی کیا ہے اگر وہ اتنا ہی صحیح مذہب تھا. اسی طرح بدھزم میں اف یو ہیو ٹو اچیو نروانا، آپ کی سوچ ہے آپ کو قبر میں بند ہونا پڑے گا 40 دن، اینڈ اف یو سروائیو تو آخری دن آپ کو سوسائڈ کرنی پڑے گی. آپ کو بھوکا رہنا پڑتا ہے ایک ہفتے بدھزم میں ٹو اچیو نروانا. نروانا ان کا تقویٰ کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیومن ویلفیئر کی چیزیں تو نہیں ہیں. اسی طرح آپ کرسچینٹی کی طرف چلے جائیں، ننس کو شادی سے منع کرنا، کیا یہ ہیومن ویلفیئر ہے؟ اسی طرح پریسٹ جو ہے وہ شادی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ڈیڈیکیٹ کر دی اپنی لائف. کیا گاڈ آپ سے یہ مانگ رہا ہے کہ آپ شادیاں نہ کرو؟ اور ایک دن کا روزہ رکھنا یہ ہیومن ویلفیئر ہے؟ کرسچن جو ہے 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اسلام ریئلسٹک ہے کہ روزہ رکھو تو کھاؤ پیو بھی. اور سحری کی کتنی زیادہ تلقین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سحری کرو، یہاں تک ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہے تو کھاؤ، کیونکہ ہیومن ویلفیئر اسلام چاہتا ہے. اسلام تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہے. تو باقی مذاہب کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے آپ کو صاف نظر آ جائے گا اسلام ہی ہیومن ویل بینگ کو پروموٹ کرتا ہے. ہاں باقی مذاہب میں کچھ ٹیچنگز جو ہیومن ویلفیئر کے اوپر ہے اور بہت اچھی ٹیچنگز ہیں، ان پہ ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ وہ ٹیچنگز انبیاء کی ہی ٹیچنگز ہوں گی، کیونکہ ہر قوم پہ نبی آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے بدھزم میں جو بہت اچھی ٹیچنگز ہیں وہ کسی نبی کی ٹیچنگز ہیں، ہندوازم میں جو بہت اچھی ٹیچنگز ہیں وہ کسی نبی کی ٹیچنگ ہے، کیونکہ انبیاء آئے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری، ٹھیک ہے؟ اس علاقے میں بھی آئے ہوں گے. اسی طرح چوتھا ہے کہ ٹیچنگز اباؤٹ گاڈ کلیئر ہیں یا گاربلڈ ہیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. آپ بدھسٹ سے پوچھیں، گاڈ پہ ڈسکس کریں بدھسٹ سے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلی بات وہ گاڈ کے بلیور نہیں اور یونیورس کو گاڈ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب گاڈ ہیں. اسی طرح آپ ہندوز سے پوچھیں، ہندوز کے 33 کروڑ گاڈز ہیں، نعوذ باللہ. ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، برہما، شیوا اور وشنو. یہ ایگزیکٹلی کس گاڈ کا کیا کام ہے؟ وہ 33 کروڑ جو نیچے گاڈز ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ہو ہیز دا مور پاور. اسی طرح گریک کانسیپٹ پہ جائیں، یو ول گیٹ کنفیوزڈ اباؤٹ گاڈز کانسیپٹ. اسی طرح آپ ٹرینٹی کرسچنس کے کانسیپٹ پہ جائیں، اتنا کنفیوزنگ کانسیپٹ ہے. ہولی گوسٹ، فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ، یعنی ہو ایکچولی از گاڈ؟ وہ کہتے ہیں نہیں تینوں ہیں، گاڈ کی 3 پرچھائیاں ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کتنا سمپل کراتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. دیٹ از ویری سمپل ٹیچنگ آف گاڈ، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. دعا کرنی ہے بھائی اللہ سے کرو. آپ خدا نہ خواستہ کوئی اور ریلیجن کے فالوور ہوتے، آپ پہلے تلاش کرتے کہ میں پریسٹ سے جا کر ایکنالج کروں اپنے سنس، پریسٹ آگے میری سفارش کرے گا، اٹونمنٹ آف سنس کروائے گا میری. آپ جو ہے خدا نہ خواستہ ہندو فیملی میں پیدا ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں کس سے کیا دعا کرنی پڑتی اور کس پہ کیا بھیٹ چڑھانی پڑتی اور عجیب و غریب رسومات آپ کو کرنی پڑتی جو سمجھ سے باہر ہیں. تو یہ ہے چوتھا. اور اگر آپ سٹوریز سنیں ان کی گاڈز کے بارے میں، سو کالڈ گاڈز کے بارے میں، آپ کو ہنسی آئے گی. وہ سنانا نہیں میں چاہ رہا کہ ظاہر ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کا دل نہ دکھے، لیکن وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ دیز آر ویری لافیبل سٹوریز اینڈ ویری لاجیکل سٹوریز کہ گاڈ کیسے ایسا کر سکتا ہے. یہ گاڈ کے بارے میں کیا باتیں آپ نے کی ہوئی ہیں؟ گاڈ کو ریسٹ چاہیے، گاڈ کو ریسٹ چاہیے تو گاڈ پھر آپ کی دعائیں کیسے سنے گا اگر گاڈ کو ریسٹ چاہیے؟ اینی وے. پانچواں، آر اٹس لاز ریئلسٹک اور ڈو دے ڈیمانڈ دیٹ پیپل گو اگینسٹ دی گرین آف ہیومن نیچر. یہ بھی آپ اسلام سے ثابت کریں. دیکھیں کرسچینٹی تو اتنا ماڈرنائز ہو گئی، الکوہل الاؤڈ ہے، اسی طرح پورک میٹ الاؤڈ ہے کرسچینٹی میں، ماڈرنائز ہو گئی نا. اسلام نے پہلے سے ہی ہیومن نیچر کا خیال کرتے ہوئے، دین فطرت ہے ہمارا دین، ہر وہ چیز حرام ہے جو فطرت کے خلاف، ہر وہ عمل حرام ہے جو فطرت کے خلاف جاتا ہے. تو اسلام ہی دین فطرت ہے. باقی مذاہب میں آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی جو فطرت کے خلاف جاتی نظر آ رہی ہیں. آئی کین
give a whole lecture on it, لیکن میں نے آپ کو یہ 5 تگڑے پوائنٹس بتا دیے. کسی سے بھی آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ آؤ بیٹھتے ہیں, آپ اپنے ریلیجن کو ان 5 پوائنٹس کے مطابق پریزنٹ کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ گاڈ. آپ اپنے ریلیجن سے گاڈ کو انٹروڈیوس کرائیں ہمیں, پھر میں کراتا ہوں. اور اتنا سمپل مسلمان کرائے گا کہ آپ دیکھیں کہ لٹرلی دھڑا دھڑ لوگ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں. جب گاڈ کا سمپل کانسیپٹ آتا ہے ان کے سامنے, جب دین فطرت آتا ہے ان کے سامنے, جب یہ لاز آتے ہیں اسلامک لاز ان کے سامنے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اتنا عرصہ دور رہے ہیں اس دین سے, دین فطرت سے. دیٹ از وائی اسلام اپیلز. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جارج برنارڈ شاء, سر جارج برنارڈ شاء, برٹش فلاسفر, فوت ہو گئے, ان کا کوٹ ہے, ان کی بک ہے دا جینون اسلام والیوم 1, 1936 میں بک لکھی ہوئی ہے. اس کوٹ کا میں آپ کو کرکس بتا دیتا ہوں. سر جارج برنارڈ شاء کہتے ہیں, انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ماڈرن دور میں صرف اسلام جو ہے اٹ ول اسٹینڈ گراؤنڈ. ماڈرن دور میں, کیونکہ ماڈرن دور لاجک اور ریشنل کا ہوگا, اس میں ہر باطل مذہب ختم ہو جائے گا اور اسلام ول اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ. اور حالانکہ کرسچن تھے, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ماڈرن ورلڈ کے پرابلمز اسلام سالو کر. کہتے ہیں میں پریڈکشن کر کے جا رہا ہوں, آپ دیکھ لینا. تیسری پریڈکشن انہوں نے کی تھی کہ یورپ میں سب سے تیزی سے اسلام پھیلے, اور یہ تینوں پریڈکشنز ان کی 1936 میں پریڈکشن سر جارج برنارڈ شاء نے کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارا آرگومنٹ ہے. آج کا ٹاپک ہے وائی قرآن اینڈ دا میریکولس قرآن. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب. ہمیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے پہلی چند کلاسز میں, ہو از اللہ, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, اللہ ایک ہیں. اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. فلسافیکل آرگومنٹس دیکھے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتا ہے, اور اللہ کے یہ الفاظ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسپیچ ہے قرآن. اٹ از سچ اے پاورفل تھنگ. یہ کسی انسان کی اسپیچ نہیں ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ یو ول کم ان آ کہ اللہ بات کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ کون ہے کہ جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے. اللہ کون ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی. دیٹ از اللہ. وہو العزیز الحکیم, بہت عزیز ہے, پاورفل, بہت 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 حکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چیلنج آف دا قرآن. آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. قرآن از دی اونلی بک آن دا فیس آف ارتھ جو خود چیلنج کرتی ہے کہ مجھے چیلنج کر. کوئی بھی آتھر اس میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ شروع میں لکھ دے کہ میری کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ہے اور غلطی نکال کے دکھاؤ. کوئی بھی کتاب شروع میں نہیں کہتی ذالک الکتاب, یعنی دس از دا بک, یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن از دی اونلی بک جو کہتی ہے ذالک الکتاب, یہی کتاب ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح قرآن از دی اونلی بک جو چیلنج کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک میں ہو کہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے, آؤ اس طرح کی صورت بنا. یہ چیلنج 15 صدی سے اٹ از اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ. اس چیلنج کو لیتے ہوئے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے قرآن جیسی. آپ دیکھیں یہ چیلنج کس کو کیا جا رہا ہے, تھوڑا سا ہسٹری میں واپس جائیں. یہ چیلنج کیا جا رہا ہے ولید بن مغیرہ کو, ابو جہل کو. ٹھیک ہے, ابو الحکم کہتے تھے اسے. یہ چیلنج کیا جا رہا ہے ابو سفیان, جو اس ٹائم پہ آپ کو پتا بہت, یہ سارے عربک کے ماہر تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ قریش کے وہ چیفز جو پوئٹری کے جائنٹس تھے, عربک لینگویج کے جائنٹس تھے, جن کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا, یہ ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے. وہ نہیں بنا سکے تو آج کے لوگ کہاں سے بنا لیں گے قرآن جیسی کتاب. یہ لنگوسٹک چیلنج بھی ہے, اور یہ دوسرے والا چیلنج اس سینس میں ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اس جیسی ایسی کتاب بناؤ جس میں آپ کو عربک لینگویج کے ساتھ اس طرح کی پرفیکشن ملے اور اس طرح کی لنگوسٹک رولز ملیں, اور ایسی آیات ملے کہ جن میں پوئٹک سینس بھی ہے, اور وہ دے آر ایبسولوٹلی میکنگ اے پرفیکٹ میننگ ایز ویل. آج تک ایک سورت کیا ایک آیت بھی کوئی نہیں. وہ لوگ بھی ہمبل ہو گئے تھے, وہ کہتے تھے کہ قرآن نے ہمیں عاجز کر دیا. ابو جہل کے بھی الفاظ ہیں کہ وہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ قرآن نے ہمیں عاجز کر دیا ہے. ولید بن مغیرہ قرآن سن کے آیا, خالد بن ولید کا باپ, اور اس نے آگے ابو جہل کو کہا کہ واللہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں, مطلب آئی نو, مجھے پوئٹری آتی ہے, آئی نو یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ان کے الفاظ موجود ہیں. اسی طرح ہارون رشید کے دور میں دیر واز اے پرشین فلاسفر جو عربک کا بہت ماہر تھا. اس کو اتنے پیسے لگائے انہوں نے, دہریوں نے, اس دور کے جو دہریے تھے,
اسے کہا تمہیں 6 مہینے کے لیے ہم سیلری دیتے ہیں, کمرہ دیتے ہیں, کھانا پینا پروٹوکول دیں گے, یو ہیو 6 months ایک چھوٹی سی صورت بنانی ہے. اور 6 مہینے بعد اس کے بعد اس نے کہا نو پرابلم, ہو جائے گا کام. 6 مہینے بعد اس کے کمرے میں آئے تو پیجز کے پیجز پڑے ہوئے ہیں اور اس نے رول کر کے یوں پھینکے ہوئے, سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم ایک صورت کیا میں ایک آیت بھی نہیں بنا, یعنی اتنی پرفیکٹ یہ چیز جتنا میں نے لنگوسٹک کے رولز کے مطابق میں نے اس کو اسٹڈی کیا. اسی طرح there was a Jew who accepted Islam. یہ بھی ہارون رشید کے غالباً دور کی بات. اس نے اپنی سٹوری سنائی میں نے کیسے اسلام قبول کیا. اس دور میں اسکرائب تھا, وہ لکھتا ہوتا تھا. آپ کو پتا اس دور میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا, اسکرائب کی بہت زیادہ وقت تھی. وہ اسکرپچر لکھ کے پھر آگے سیل کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ٹیسٹ کیا, ایک ایکسپیریمنٹ کیا. میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو ہماری یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ میں نے لکھی اور لکھ کر میں ریبائی کے پاس لے کر گیا. ریبائی کو میں نے کہا کہ یہ میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے تو اگر آپ کو چاہیے تو بتائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, کتنی کاپیز ہیں؟ اس نے کہا آپ جتنی کہیں گے میں دے دوں گا, آپ یہ چیک کریں. کہتے انہوں نے چیک کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں دے دیجئے. کہتا میں نے انہیں دے دی اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اور بھی بنا دوں. کہتا حالانکہ اس میں نے اچھی خاصی ادھر ادھر باتیں کی ہوئی تھی, یعنی ان کو پتہ بھی نہیں لگا ریبائی کو میں نے جو چینجز اس میں کی ہوئی. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اسی طرح کرسچن کے پاس گیا. میں نے یہ جو انجیل ہے, جو انجیل کا کچھ پورشن ہے نیو ٹیسٹمنٹ, میں نے وہ لکھا اور میں نے جو ہے وہ ایک پریسٹ کو جا کے کہا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں, چاہیے ہو تو بتائیے. کہتے انہوں نے اسٹڈی کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ ہمیں اور بھی دے دیجیے. انہوں نے بھی ٹریک آؤٹ نہیں کیا کہ اس میں کوئی مسٹیک ہے. کہتا پھر میں نے قرآن لکھا اور عام بندے کے پاس لے کر گیا, اسکالر کے پاس نہیں, عام بندے کے پاس. اس کو میں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھنا. کہتے اس نے 5 منٹ میں غلطی نہیں, اس نے 5 منٹ میں بتا دیا نہیں یہ ٹھیک نہیں تم نے. کہتا دس انسپائرڈ می کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ غلطی نکال رہا ہے اور وہاں پہ ریبائی اور پریسٹ سے غلطی نہیں نکالی جا رہی ہے. اس کو نہیں پتا لگ رہا ہے کہ یہ ہیمپر ہوا ہوا ہے, ٹیمپر ہوا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں 6 سال کا بچہ وہ امام کی غلطی نکال, تراوی میں امام کچھ غلط پڑھ رہے, پیچھے 6 سال کا بچہ کھڑا ہے, حافظ قرآن ہے, وہ غلطی پکڑ لیتا. یہ ہے چیلنج اللہ کا. ایسی کتاب بناؤ جو بچے کو یاد ہے. 6 سال کا بچہ 400 پیجز 500 پیجز کی کتاب یاد کر رہا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور آپ مجھے بتائیں حفاظ کتنے قرآن کے؟ شیخ خالد یاسین ایک کرسچن تھے, پھر مسلمان ہو گئے, بلیک ہیں, بہت اچھے اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا چیلنج ہے تھرو آل دا گیتاز, دا ویداز, دا بائبلز, دا قرآنز ان دا سی. مطلب کہتے ہیں سب کو سمندر میں بہا دو, اسکرپچرز کو, سب سے پہلے قرآن واپس. کیسے؟ قرآن کے لاکھوں الفاظ, قرآن بک فارم میں گم بھی جائے قرآن کبھی بھی لاس نہیں, کیونکہ یہاں پہ ہے. یہاں پہ کوئی حافظ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ, 2 جدھر چلے جائیں حافظ ہے. کیسے قرآن کو آپ ختم کریں؟ امپاسبل. یہ ہے چیلنج. بناؤ ایسی کتاب, پھر ایسی کتاب بناؤ جو لوگوں کو راتوں کو رلاتی ہے. آپ نے قرآن کی ہیبت دیکھی ہے کبھی؟ تھنک اباؤٹ اٹ. آپ عمرہ کرنے گئے نا ماشاءاللہ, حج عمرہ کیا ہوگا, عمرہ سب نے کیا ہوگا رائٹ. تو عمرہ جب آپ کرنے جاتے ہیں اور جب نماز ہوتی ہے وہاں پہ, تو امام سدیس یا امام شریم یا فلانا امام وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ کہیں بھی ہیں, سڑک پہ چل رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, ایک دم کھڑے ہو جاتے ہاتھ باندھ کے, اور پن ڈراپ سائلنس. 10 لاکھ بندہ پن ڈراپ سائلنس. آپ کو پتا ہے گوروں نے 10 لاکھ بندے کو جمع کرنا ہو, نان مسلم, ان کو چپ کرانا کتنا مشکل. چاہے بڑے سے بڑا سیلیبریٹی کھڑا کر دو, چپ نہیں ہوگا. سیلیبریٹیز کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے کانسرٹس میں, آپ کو پتا ہے جوسیز کے ڈبے پھینکے جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے شرارتی لوگ ہوتے ہیں. یہ کیسا کلام ہے جو 10 لاکھ شرارتی سے شرارتی بندہ بھی ہاتھ باندھ کے. اتنی ہیبت کس کتاب کی, اتنی رسپیکٹ کس کلام کی؟ آپ مجھے, کیا یہ میریکل نہیں ہے اللہ رب العالمین کا؟ ہمارے لیے تو یہی چیزیں کافی ہیں, لیکن انشاءاللہ میں آپ کو لاجیکل آرگومنٹس بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کہتا ہے تمام انسانوں کو, جنوں کو, مخلوق کو ملا لو. کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن, سب کو ملا لو اور انہیں کو قرآن جیسی چیز بنا کر دکھائے. لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, نہیں بنا سکتے چاہے ایک دوسرے کی مدد کریں. فلاسفر لے آؤ, شاعر لے آؤ, سائنٹسٹ لے آؤ, سب کو بٹھا کہو ایسی کوئی چیز بناؤ. قرآن میں ایتھیکل کوڈ بھی ہے, قرآن از اے بک آف لا, قرآن میں لا بھی ہے, قرآن میں سائیکالوجی بھی ہے, قرآن میں سوشیولوجی بھی ہے, قرآن میں سائنٹیفک باتیں بھی ہیں. اتنی جامع کتاب جو فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج ہے, بنا کر دکھاؤ. نہیں بنا سکتے. اوکے, اسی طرح میں اب آپ کو آرگومنٹ سکھاتا ہوں. دیکھیں یہ بہت اچھا آرگومنٹ. آپ سے کوئی کہے جی قرآن ثابت کرو اللہ کی طرف سے, سب سے پہلی بات تو اس کی پریزرویشن, یہی انف ہے کہ قرآن از دی اونلی اسکرپچر آن ارتھ جو پریزرو ہوا ہے سائنٹیفک میتھڈ سے. کیسے؟ یونیورسٹی آف میونچ جرمنی, یونیورسٹی آف میونچ
उनके थियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ एक रिसर्च हुई बहुत बड़ी, अभी 1980s की गालिबन रिसर्च है। पूरी दुनिया से 1500 कुरान के नुस्खे जमा किए उन्होंने, डिफरेंट ममालिक से, जहां जहां से वो जमा कर सकते थे ओल्ड कुरान के नुस्खे, और उनको आपस में कंपेयर किया। गेस व्हाट, तमाम के तमाम नुस्खे बिल्कुल सेम टू सेम, एंड दे कंक्लूडेड कि वाकई ही कुरान इधर से उधर नहीं हुआ, एक भी लफ्ज इधर से उधर कुरान का नहीं हुआ है। ये नॉन मुस्लिम्स प्रूव करें। उस खातून का नाम है फ्रेडरिक, मेरे जहन से अचानक सॉरी उसका नाम निकल गया है, बहरहाल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इसकी रिसर्च है। उस खातून ने, मैं आपको दे भी दूंगा उसका नाम क्लास के एंड पे, उस खातून ने कार्बन डेटिंग के साथ साबित किया 7th सेंचुरी के कुरान के कुछ नुस्खे, क्लेम्ड था कि ये 7th सेंचुरी के नुस्खे किसी शायद पत्ते पे थे या टैबलेट पे लिखी हुई थी कुरानी कुछ आयात। उसने कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग समझते हैं, किसी चीज़ की एज फाइंड करने के लिए होती है। कार्बन डेटिंग से उस खातून ने साबित किया कि ये वाकई 7th सेंचुरी का नुस्खा, यानी कुरान इज़ दी ओनली बुक जिसका वही स्क्रिप्चर हमारे पास मौजूद है जो इस वक्त है। आप क्रिश्चियन से पूछें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आप हमें लैटिन में ओरिजिनल जो बाइबल है वो दिखा दें, कहाँ पे पढ़ी हुई है लैटिन लैंग्वेज में, जो ओरिजिनल आपकी लैंग्वेज थी जिसमें बाइबल एक्चुअली आई थी, वो कहाँ पर है, उसके नुस्खे कहाँ पर मौजूद। आप सिर्फ उनसे इतना सवाल कर लीजिए। और दूसरा सवाल, चले वो बता देंगे कहाँ है, कि वेटिकन में। क्या एक्सेसिबल है वो आम आदमी को, ये है असल सवाल। आम आदमी को एक्सेसिबल है? नो। कुरान तो हर आम आदमी को एक्सेसिबल है। कुरान तो बच्चा बच्चा पढ़ सकता है, बच्चा बच्चा समझ सकता है। बहरहाल तो ये 4 आर्गुमेंट्स हम देते हैं। देखें, एक तो वो बता दिया प्रिजर्वेशन, लेकिन अब मैं आपको एक मिसाल दे। सपोज एक आई स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, उसने 100 साल पहले आई के ऊपर एक किताब लिखी। आप बताएं 100 साल बाद उसकी किताब में एरर के चांसेस हैं? क्यों हैं? नई रिसर्च आ गई, माइक्रोस्कोप आ गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, आंख को खोल कर देख लिया गया। ये कहते हैं टेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको कहते हैं द इम्पैक्ट ऑफ टाइम अपॉन द इंफॉर्मेशन इन द बुक, द टेस्ट ऑफ टाइम। कुरान पे लगाएं, 1500 साल हो गए। कुरान में कितनी इंफॉर्मेशन है? फिजिक्स रिलेटेड है, बायोलॉजी रिलेटेड है, ज्योग्राफी रिलेटेड है, जूलॉजी रिलेटेड है। कुरान में जो है वो एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। कुरान में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कुरान में सोशियोलॉजी, इनहेरिटेंस लॉज और कितनी चीज़ें मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ वो चीज़ें डिस्प्रूव हो रही हैं कि प्रूव हो रही। कुरान तो बिल्कुल उलट सिमट में चल रहा है। दुनिया की हर किताब का नॉलेज पुराना होता है, हर साल के साथ कुरान का साबित होता जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट। दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ वो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट, उसने सिर्फ आई पर बात नहीं की, किडनी पे भी बात की है, फेफड़ों पे भी बात की है, उसने दिल पर भी बात की है, दिमाग पर भी बात की है। अब एरर के चांसेस ज्यादा हैं, कम ज्यादा? पहली तो बात वो था आई स्पेशलिस्ट। दूसरी बात यह है कि इतने मौजू पे बात करेगा, पहले 10 एरर्स निकलने थे, अब तो 100 निकलेंगे। इसको कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द बुक, टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट। कुरान में सिर्फ एक बात तो नहीं है, मैंने आपको बताया ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी है, जूलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, क्वांटम मैकेनिक्स के इवन कॉन्सेप्ट्स कुरान में अब नजर आ रहे हैं। इतने वेरिड सब्जेक्ट्स के साथ तो एरर का चांस बढ़ना चाहिए था, क्या ख्याल है? लेकिन एरर तो दूर की बात, अब तो लोग कुरान में से चीजें निकाल के जो है वो तलाश कर रहे हैं कि साइंस को अब स्टडी किया जाए, कुरान से रूल निकाल के, कुरान को जो है वो गाइडेंस बनाकर एक चीज की रिसर्च की। कितने आर्कियोलॉजिस्ट, दुनिया के मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो कुरान को पढ़कर एक जगह को ढूंढते हैं। कौमों का पता कैसे लगाते हैं? कुरान को पढ़ के। दे आर डेड श्योर, कुरान जो कह रहा है कि ये कौम यहाँ पे थी, वहीं पे थी। आप देखें आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है? खुदाई करना और चीजें निकालना, यही है ना। आर्कियोलॉजिस्ट की तो मौजें हो गई, कुरान बता रहा है यहाँ पे थी, उनकी तो मौजें हो गई, वो खुदाई करेंगे, चीजें निकल आएंगी। और ऐसा हो रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जहां खुदाई की वहां पे उस कौम के बकिया जात निकल आए। तो कुरान में इतने वेरिड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सुभान अल्लाह वो प्रूव होते जा रहे हैं। तीसरा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो डॉक्टर जो है उसकी टीम कोई नहीं थी, उसने किसी से मदद नहीं ली हुई, ठीक है, उसने खुद ही किताब लिख दी। आप कहेंगे भाई अब तो 10 टाइम एरर बढ़ गया, क्योंकि अगर वो किसी की मदद ले लेता, डबल चेक कर लेता, ट्रिपल चेक कर लेता, तो शायद कोई चांसेस कम हो जाते हैं एरर के। अब तो वो गया। अब आप मुझे बताएं, कुरान जो लोग कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से नहीं हो, क्या कहते हैं? नबी ने लिखा है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई टीम थी क्या? सिंगल ऑथर
سپوز کر لیں انہوں نے لکھی ہے, کیا سنگل آتھر اس طرح کتاب پروڈیوس کر سکتے جبکہ انہیں سائنٹیفک نالج نہیں ہے اس دور کا, جبکہ انہوں نے بحری سفر آج تک نہیں کیا, انہیں کیا پتہ سمندر میں جو ہے وہ کتنی لیئرز ہوتی ہیں. اللہ نے بتایا ڈارکنیس کی 3 لیئرز ہیں, سب سے نیچی لیئر جو ہے وہاں تو لائٹ بھی نہیں جا سکتی. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ نور کی آیت ہے. کیسے پتہ لگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اسکوبا ڈائیونگ کسی جو ہے آپ کو پتہ ہے صحابی نے نہیں کی. نبی تو آپ کو پتہ ہے اس دور میں اسکوبا ڈائیونگ کہاں ہوتی تھی. اسی طرح یہ ہمارا آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تو ثابت کرو ان کے پاس ٹیم کون سی تھی. نہیں کر سکتے. وہ آ جا کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بائبل سے کاپیڈ ہے. بائبل اور قرآن کی سٹوریز میں زمین آسمان کا, کئی جگہوں پہ میں آپ کو ثابت کروں گا. بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں ہے کہ آسیہ کون تھی, حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی بہن, بائبل میں بہن ہے. قرآن کیا کہتا ہے, بیوی. تو کاپی کرنا تھا تو چینج کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک سمپل سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح یوسف علیہ السلام, تھرو آؤٹ دا سٹوری بائبل کی یوسف علیہ السلام کے دور کے کنگ کو کہا جا رہا ہے فیرو. قرآن نے ایک بھی بار یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہوں کو فیرو نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ ملک یا ملک, کنگ. اگر کاپی ہوتا نعوذ باللہ. اچھا, بائبل میں جب یوسف علیہ السلام گمے ہیں تو آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا سینہ پیٹا, سر کو پیٹا. قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان. یہ کیوں نہیں کاپی کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر وہ سٹوری کاپیڈ ہے تو یہ بھی فالس آرگومنٹ ہے کہ جی کاپیڈ ہے, آپ ثابت کر دیں کاپیڈ ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ بات, امپیکٹ آف آتھرز لیول. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو آئی اسپیشلسٹ تھا وہ تھا ہی نہیں آئی اسپیشلسٹ, وہ تو عام سا بندہ تھا. اب آپ کہیں جی کہ رکھو اس بک کو سائڈ پہ, یہ تو پڑھنے کے لائق نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. ایسے ہی کہہ رہے تھے آئی اسپیشلسٹ ہے, اس کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا. غلطی نکالنا تو دور کی بات, پڑھے گا بھی کوئی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لیٹرڈ تھے, امی ان لیٹرڈ تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, جو اس دور میں لکھنے پڑھنے کے جو رولز. آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی, شاعری نہیں آتی تھی ہمارے نبی کو, ہمارے نبی نے ہسٹری میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ کوئی اشعار کہے ہوں, ہمارے نبی نے شاعری کے رولز نہیں آتے تھے, ہمارے نبی نے ہسٹری نہیں پڑھی, ہمارے نبی نے کوئی استاد ایسا نہیں تھا جو انہیں کوئی گریکس کی باتیں بتائے, کوئی سائنٹیفک نالج دے. یہ سارا کلام کہاں سے آ گیا؟ اور ایک شخص جو سائیکولوجیکل سٹریس میں ہے, ہمارے نبی بھی کتنا سائیکولوجیکل سٹریس آتا تھا. مشرکین جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں اور جان کو جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی ہے, بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے, شیب ابی طالب ہو رہا ہے. کوئی شخص اس مینٹل سٹیٹ میں, مینٹل سٹیٹ سے مراد ہے یعنی کہ ہمارے نبی غم میں بھی ہوتے تھے, نیچرل تھا. ٹھیک ہے. کیا اس سٹیٹ میں اس طرح کی کتاب لکھی جا سکتی قرآن مجید؟ امپاسبل. تو یہ 4 ہمارے آرگومنٹس ہیں لاجیکل کہ دیٹس وائی قرآن. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن ٹیسٹ آف ٹائم کو پورا کرتا ہے, ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس کو پورا کرتا ہے, ٹیسٹ آف سنگل آتھرشپ کو وہ رد کرتا ہے کہ نہیں سنگل آتھر لکھ ہی نہیں سکتا یہ چیز, اس کو ملٹیپل آتھرز ملانے پڑیں گے پھر جا کے قرآن, شاید وہ کوئی ایسی ویسی ملتی جلتی چیز لکھتے, ایگزیکٹ تو نہیں. اور چوتھا یہ کہ اس کا لیول آف ایجوکیشن, قرآن 4 ٹیسٹ کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب میں آپ کو سبحان اللہ ایک امیزنگ کچھ باتیں بتاتا ہوں, پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ آیا بہت امیزنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا ہے, یا ایھا الناس, اے انسانو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے انسانو, تمہاری طرف سے آیا ہے, تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے تم پر ایسی واعظ کرنے والی چیز, نصیحت کرنے والی چیز جو شفا ہے. نمبر 1 شفا. نمبر 2 شفا کس چیز کی؟ جو سینوں میں ہے تمہارے. ٹھیک ہے. لما فی الصدور, سینوں میں جو بیماریاں ہیں, جو ہڈن ڈیزیزز ہیں, حسد, جیلسی, ریسزم, انٹالرنس, اس کا علاج ہے اس کتاب میں. نمبر 2 وہدی, ہدایت کی کتاب. یو نیڈ گائیڈنس, فالو دا قرآن. آپ لوگ کتنے لکی, کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ نے آپ کو ڈائریکشن دے دیا. دیکھیں کتنا سمپل ہے. جو بندہ چینج ہونا چاہتا ہے نا, اس کو ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوگی. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ نان مسلم ہوتے اور ایتھیسٹ ہوتے اور آپ چینج ہونا چاہتے, آپ کو 10 ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑتا, سائیکالوجسٹ کے پاس الگ کہ نا مجھے کوئی آپ روڈ میپ بنا دیں لائف میں کیسے زندگی, ڈائٹیشین کے پاس الگ کہ نا میرا ڈائٹ پلان بنا دیں. اسی طرح آپ کو کسی اور ایکسپرٹ کے پاس, لا ایکسپرٹ کے پاس, اچھا آپ مجھے بتا دیں کہ نا ہم اپنے انہیریٹنس لاز کیا رکھیں. آپ کو میرج ایکسپرٹ کے پاس الگ جانا پڑتا, اچھا مجھے بتا دیں میرج کیسے ہوتی ہے, ڈیورس لاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے آسانی کر دی, یہ لوگ گائیڈ لائن. تو یہ ہدایت ہے اور ورحمہ,
रहमत है। जो कुरान पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी में रहमत आ जाएगी, उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी, मर्सी आ जाएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और फिर इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमाऊन। इसलिए मोमिनीन तुम जो है अल्लाह के फजल में खुशी मनाओ, खुश होना चाहिए तुम लोगों को। इतना ज़बरदस्त गिफ्ट तुम्हें दे दिया गया है, यू गाइस शुड रिजॉइस ऑन दिस। तो ये है कुरान की वो फील जो आपको फील करके कुरान पढ़ना चाहिए। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया ने कहा कि मैंने कोई चीज़ नहीं देखी जो सोल को इतना नरिश करे, माइंड को इतना नरिश करे और बॉडी को इतना प्रोटेक्ट करे जितना कि कुरान, और जो खुशी इतनी दे, गारंटीज हैप्पीनेस मोर देन द कुरान। उन्हीं एक सलफ से पूछा गया कितना कुरान पढ़ो, उन्होंने कहा उतना जितना तुम खुश रहना चाहो। बहुत बड़ी बात। अब एक सवाल पैदा होता है, एक सिस्टर ने बहुत बहादुरी से, इसी तरह मैं एक जगह क्लास कहीं दे रहा था, पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि सर ऑनेस्टली कुरान तो मुझे दुखता है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट कह दी उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कुरान खुशी देता है, मैं तो जब कुरान सुनती हूँ मुझे तो नाउज़ बिल्लाह तकलीफ होती है। तो उसने कहा मुझे तो म्यूज़िक पसंद थी, भी म्यूज़िक की स्टूडेंट, ठीक है, म्यूज़िक लर्न कर रही थी। उसने कहा टू बी ऑनेस्ट मुझे तो म्यूज़िक पसंद है। देखें बस अल्लाह ने उस वक्त मेरे जहन में जवाब डाला कि देखो बेटा, जब बंदे को टाइफॉइड हुआ होता है ना, बीमार होता है, तो उसको अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, उसकी ज़ुबान में कड़वाहट आई हो, उसको कोई अच्छा भी खिला दो तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज़ाहिर है अब दिल जो है जब उस पर पर्दा आ गया है और दिल गाने सुन सुन के, इमाम इब्न तैमिया का ओपिनियन है, उनका कॉल है कुरान एंड म्यूजिक कैन नॉट एग्जिस्ट इन वन हार्ट, वन ऑफ देम विल एक्सपेल द अदर। सुभान अल्लाह, ये मेरा तजर्बा है लाइफ का। मैं इतना म्यूजिक सुनता था, आपकी सोच है आज से कोई 16-17 साल, व्हेन आई गो बैक, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जॉनरा मैंने छोड़ी है म्यूजिक की। आप मुझे एक म्यूजिशियन दिखा दें जो बहुत ज्यादा कुरान भी सुनता है और गाने भी गाता है, कोई एक म्यूजिशियन मुझे दे जो कुरान भी बहुत सुनता है और गाने भी बहुत गाता है। कुरान एंड म्यूजिक कैन नॉट को एग्जिस्ट इन वन हार्ट, वन ऑफ देम विल एक्सपेल द अदर, ये बात याद रख। तो इसीलिए अगर किसी को कुरान लुत्फ नहीं दे रहा और वो सुकून नहीं दे रहा, तो ये तो उसके लिए एक, चलो एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि उसको पता लग गया कि मेरे दिल में कुछ और चीज़ है। फर्स्ट दैट थिंग नीड्स टू गो, फिर कुरान से वो चीज़ मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। पहले उस चीज़ को एक्सपेल कराना पड़ेगा आपको, और वो जल्दी से एक्सपेल नहीं होगी, वो ज़रा कुरान सुन सुन के एक्सपेल होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये इसका आंसर है। और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रखता हूँ, हिस्टोरिकल नॉलेज। हिस्टोरिकली स्पीकिंग मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। रोजिटा स्टोन, ये एक टैबलेट 18th सेंचुरी में दरियाफ्त हुई थी, जिसने सबसे पहले इजिप्शियन लैंग्वेज जो है, हायरोग्लाफिक्स का नाम आपने सुना होगा, इजिप्शियन जो लैंग्वेज है पुरानी, हायरोग्लाफिक्स, तो पहली बार ये इस तरह की लैंग्वेज लोगों के सामने आई और उन्होंने डिकोड करना शुरू किया हायरोग्लाफिक्स को। तो ये एक टैबलेट मिली उस दौर में जिस पर ये लिखा हुआ है, फेरोज बने हुए, लिखा हुआ है द स्काई वीप्स फॉर यू, द अर्थ वीप्स फॉर यू व्हेन यू असेंड एज अ स्टार। ये इजिप्शियन का एक कल्चर था कि जब भी फेरो मरता था तो उसके टूम पर वो ये टैबलेट पर ये लिखते थे कि स्काई तुम्हारे लिए रोएगा, अर्थ तुम्हारे लिए रोएगी जब तुम स्टार की तरह ऊपर जाओगे। ठीक है, ये देखे लिखा है द स्काई वीव्स, द स्टार्स शेक, द कीपर ऑफ द गॉड्स ट्रेवन, द सर्वेंट फ्ली, ब्ला ब्ला, सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये असल में इस किताब से अखज़ किया गया है, जो ये बंदा है जिसने हायरोग्लाफिक्स को डिकोड किया था। अब आप देखें अल्लाह ताला उस वक्त ये जवाब दे रहा है सूरह दुखान वर्स 29 में, फमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन, दी हेवन एंड अर्थ वेप्ट नॉट फॉर। फ़िरौन के बारे में, फ़िरौन और उसके लोगों के बारे में कि ना आसमान रोएगा इनके बारे में, ना ज़मीन रोएगी इनके बारे में। अब हम ये जब आयत पढ़ेंगे हम कहेंगे ये एक्सप्रेशन क्यों यूज़ हुआ है कि आसमान नहीं रोई, ज़मीन नहीं रोई, मतलब थोड़ा सा बंदा कहेगा ना ये क्या एक्सप्रेशन है। ये भी तो कहा जा सकता था कि इनको दुनिया में कोई भी याद नहीं करेगा, ये है ना सिंपल वर्ड, तो ये है सेंटेंस। ये क्यों है स्काई डिड नॉट वीप फॉर देम, द अर्थ डिड नॉट वीप फॉर देम, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट वो टैबलेट पर लिखते होते थे, अल्लाह ने उसको रद्द किया। हिस्टोरिकली कुरान इजिप्शियन कल्चर को डिकोड कर रहा है। इजिप्टोलॉजिस्ट ने जितना कुरान से मदद ली है ना इजिप्शियन कल्चर को समझने में, ओल्ड इजिप्शियन कल्चर को, आपकी सोच है कितनी उन्होंने मदद ली है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जिससे उन्हें समझ आई है कि उनका कल्चर क्या था। फिर अगर इफ यू गो टू इजिप्शियन किंगडम तो उसके कुछ फेजेस हैं, ओल्ड किंगडम, फर्स्ट इंटरमीडिएट, मिडिल एंड सेकंड इंटरमीडिएट एंड न्यू किंगडम। मूसा अलैहिस्सलाम इज फ्रॉम द न्यू किंगडम एंड यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज समवेयर बिटवीन द मिडिल किंगडम।
تو یہ بات برٹش انسائکلوپیڈیا میں لکھی ہوئی ہے برٹانیکا میں کہ فیرو اوریجنلی رائل پیلس کو کہتے تھے. فیرو جو ہے یہ ایک رائل پیلس تھا. دا ورڈ کیم ٹو بی یوز فار دا ایجپشین کنگ انڈر دا نیو کنگڈم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ برٹش انسائکلوپیڈیا. ٹھیک ہے. بائبل میں تھرو آؤٹ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں فیرو کا ورڈ یوزڈ ہے, جبکہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ فیرو تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا ٹائٹل, تب تو کنگ کا ٹائٹل تھا. یہ تو نیو کنگڈم میں فیرو کا ٹائٹل آیا, اور قرآن نے ایگزیکٹلی فیرو کا ٹائٹل موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں, یوسف السلام کی سٹوری میں نہیں ہے. اسی طرح ایک اور فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو بک آف ایکسوڈس بائبل, the Jews were 6 lakh in number, 6 million in number, 60 lakh in number. 6 million Jews تھے ایکسوڈس میں جو سمندر کراس کر کے, اکارڈنگ ٹو بائبل. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اتنے زیادہ بندے تھے تو بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ مڈ وائفز 2 بھیجی تھی فیرو نے, اونلی 2. ان کے نام بھی ہیں مڈ وائفز کے, جن کو کہا تھا کہ جاؤ جس کا بیٹا ہے اس کو مار دو. 6 ملین کی پاپولیشن ہو, اس میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ ہاف چلیں لگا لیں, ہاف نہ لگائیں, 10 ملین لگا لیں. 10 ملین عورت کا بچہ 2 نرسز مار سکتی. پریگننسی کتنی ہو رہی ہوں گی؟ چلے 10 ملین میں سے 1 ملین پریگننسیز ہو رہی. 1 ملین پریگننسیز کو چیک کرنا اور ان کا بچہ مارنا ہے 2 مڈ نرسز کر سکتی ہیں؟ سمجھ سے باہر کی. ٹھیک ہے. اسی طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں, کہ گاڈ نے پھر منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ابھی اس پورے بینڈ کو آگے نہ لے کر جاؤ, کیونکہ جو درندے ہیں وہ ان کو کھا جائیں گے, ان کو ختم کر دیں گے. جو بیسٹ ہیں آگے کے علاقے میں وہ ان کو کھا جائیں گے, تو ذرا کیئرفلی چلو. کتنے بیسٹ ہوں گے دیکھیں, 1000 بیسٹ لگا لیں, 60 لاکھ بندے کو 1000 بیسٹ ختم کر دے گا. 60 لاکھ بندے کے پاس تو ان میں سے 1000 لوگ فائٹرز ہوں, بیسٹ کو مار دیں گے. قرآن کہتا ہے وہ تھوڑا سا بینڈ تھا. بنی اسرائیل ور فیو سے مراد ہے 2000 ہوگا, 2500 ہوگا, 3000 ہوگا. قرآن اور ہسٹوریکلی پروون ہے they were not 6 million. یہ قبیلہ چھوٹا تھا جس پر ظلم ہوتا تھا, جن کو انسلیو کیا ہوا تھا فرعون نے. قرآن نے کریکٹ کیا ہے کہ نہیں, they were few in number, they were a small band. فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ اسمال بینڈ ہے, یہ ہمارا کیا کر لیں گے, انڈیڈ they are small band. 6 ملین بندہ ہو اور فرعون ہو سامنے, آپ مجھے بتائیں کہ 6 ملین بندہ سلیو بنتا ہے؟ 6 ملین بندہ جو ہے وہ صرف سپٹ کر دے فرعون پہ, فرعون ڈوب جائے گا ان کی تھوک میں. 6 ملین بندہ کہاں سے آ گیا؟ قابل غور بات ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کریکٹ کر رہا ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے فرعون ایروگینٹ تھا, اس نے کہا انا ربکم الاعلی. اب یہ ہے گریٹ ٹیمپل آف ابو سمبل. ابو سمبل ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہے. یہ فرعون کے 4 مجسمے بنے ہوئے, اور بیچ میں جو چھوٹا سا مجسمہ دکھایا ہوا ہے یہ را ہوراکتی کا ہے. را ہوراکتی ان کا سو کالڈ گاڈ آف ہورائزن ہے, گاڈ آف اسکائی, ایجپشینس کا. تو فرعون اتنا ایروگینٹ تھا کہ اس نے را ہوراکتی کو چھوٹا دکھایا ہوا ہے, اپنے بڑے بڑے 4 مجسمے دکھائے, اور اس کارونگ میں فرعون اپنے ہی آپ کو سیکریفائس پیش کر رہا ہے, اپنے ڈیوائن سیلف کو. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اتنا متکبر تھا کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں گاڈ ہوں, میں, میری ورشپ ہوں. اور ایجپشین ٹیبلٹس ایگزیکٹ اس چیز کو ثابت کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کی سٹوری پر آئیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بہت کم پیسوں پر خرید لیا گیا, اور پیسوں کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ دراہم معدودہ. دراہم درہم کی جمع ہے. درہم جو ہے وہ کوئنز کو کہتے ہیں, وہ درہم آپ کو پتہ ہے. ہسٹوریکلی اسپیکنگ پہلے یہ بیلیف تھا کہ گریکس نے کوئنز جو ہے, سب سے پہلے کوئن ٹیکنالوجی کون لایا؟ گریکس. یہ پہلے مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے. گریکس نے منٹ کیے ہیں میٹل کوئنز. قرآن اتنا ایڈوانسڈ ہے, قرآن آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ کوئنز کس دور سے چلے آ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں. دراہم کا ورڈ ہے. یوسف السلام گریک سے پہلے کے ہیں, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس دور میں کوئنز تھے, اور یہ فیکٹ کسی کو نہیں پتا. بائبل میں کہیں نہیں ہے کہ وہ کوئنز تھے وہاں پہ گریکس کے, وہ تو کہتے ہیں گریک سے آئے ہیں. یہ کارونگز جو ہے ملے آرکیولوجسٹ کو, جس میں وہ پینٹنگز انہوں نے دیکھی, تو یہ دیکھیں یہ پورا سین ہے ایک مارکیٹ کا کہ ایجپشینز اس دور کے جو ہے وہ بیسیکلی پرچیز کر رہے ہیں چیزوں کو, اینڈ دے آر یوزنگ کوئنز. یہ اب جا کے ثابت ہوا ہے. قرآن نے کب سے بتا دیا کہ اس دور میں درہم یوز ہوا کرتے تھے. دس از اندر ہسٹوریکل فیکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن ایک اور ہسٹوریکل فیکٹ, قرآن از دی اونلی بک جو حمان کا تذکرہ کرتا ہے فرعون کے حوالے سے. بائبل میں حمان کا دور دور تک تذکرہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ حمان کو فرعون نے کہا تھا کہ آؤ اور میرے لیے ایک ٹاور بناؤ تاکہ میں ہیونز کو اسینڈ کروں اور میں جو ہے موسیٰ کے رب کو دیکھوں. یہ آیا اور یہ آیا دیکھیں. اینڈ فیرو سیڈ او حمان کنسٹرکٹ فار می اے ٹاور دیٹ آئی میں ریچ دا ویز انٹو دی ہیونز. دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک لمبا ٹاور بناؤ
کہ جس پہ چڑھ کے میں بس اسکائی کو دیکھوں. اسکائی کی بات نہیں ہے, ہیونس کی بات ہے. ہیونس کا کنسیپٹ جو ہے وہ ریلیجس لینگویج میں کیا یوز ہوتا ہے کہ اوپر کی دنیا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حامان جو ہے وہ ایک ایسا آرکیٹیکٹ تھا جو ریلیجیسلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. ریلیجیسلی یعنی اس کو اصل میں جو ایجپشنز تھے نا, ان کا بلیف تھا کہ جو پیرامڈ سٹرکچرز ہیں نا اور ہائی ٹاورز, دے آر اے گیٹ وے اینڈ برج بٹوین اس اینڈ ہیونس. کوئی ان کے پاس ایسا علم تھا واللہ عالم, وہ کہتے تھے جی کہ ہم ہیونس تک پہنچ جاتے ہیں. تو فرعون نے اس سے یہ فرمائش کی تھی کہ ایسی کوئی چیز بناؤ. اور اب جا کے 20ویں صدی میں جا کر یہ بات پتہ لگی ہے کہ حمان نامی ایک کریکٹر تھا ہسٹری میں. اس کی ٹیبلٹس جب ملی ہیں, حمان لکھا ہوا ہے باقاعدہ ہیریوگلافکس کی لینگویج میں. سو قرآن ایکوریٹلی ڈسکرائبز حمان. اور آج آپ ایجپشین میوزیم آف میونچ اس میں جائیں تو یہ مجسمہ ہے بیکن خنسو کا, بیکن خنسو. اور یہ جو ٹیبلٹ ہے اس میں جو اس کا نام آیا ہوا ہے ہم نتا تپی امانا, تو ہم امانا یہ اس کا بیسکلی نام ہے, ٹھیک ہے, سرونٹ آف آمون. امانا جو ہے, آمون ایک سو کالڈ فالس گاڈ تھا ان کا, تو ہم امانا کا مطلب ہے سرونٹ آف امان. تو حمان جو ہے بیسکلی یہ ایک ٹائٹل ہے سرونٹ آف امان کا. تو یہ جو کریکٹر ہے یہ حمان کا کریکٹر ہے اور اس کی سٹوری ہے پوری. یہ سٹوری دیکھیے اس کی, یہ ٹیبلٹ پہ لکھا ہوا ہے, آئی ایم ون ٹرولی ریلائبل یوزفل ٹو ہز لارڈ یعنی فرعون, who performs beneficent deeds within his temple, I being the principal chief of works. وہ کہتا ہے میں چیف آرکیٹیکٹ ہوں. In the estate of Amun, I erected obelisks of granite stone whose tops reach to the sky. ایگزیکٹ یہی فرمائش فرعون کر رہا ہے اس سے حمان سے کہ ایک ایسا بناؤ کہ میں ہیونس تک پہنچ جاؤں. تو قرآن ایگزیکٹ آپ کو ایجپشین وہ مائتھولوجی اور اس کی سٹوری بتا رہا ہے کہ حمان تھا. اور یہ ہسٹوریکل ایکوریسی قرآن میں جو ملتی ہے کسی اور کتاب میں آپ کو ایسی ہسٹوریکل ایکوریسی نہیں ملتی. لاسٹ بات, بلیک میجک. بلیک میجک کو قرآن نے ڈیکوڈ کیا. بلیک میجک کی ہسٹری قرآن بتا رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 101 اور 102 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. And when a messenger from Allah came to them confirming that which was with them, the children of Israel, a party of those who had been given the scripture, threw the scripture of Allah behind their backs as if they did not know what it contained. پہلا بات, انہوں نے اسکرپچرس کو, اپنے اوریجنل اسکرپچرس کو پیچھے پھینک دیا اور من گھڑت چیزیں بنا لی سچ ایز تلمود. تلمود از فل آف بلیک میجک. تلمود میں ٹیکنیکس ہیں کہ بلیک میجک کیسے کیا جائے, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تلمود از دیر صحیح بخاری, جیسے ہماری صحیح بخاری ہے نا, ان کی تلمود ہے, فقہ کی کتاب ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ دے فالوڈ وٹ دا ڈیولز ہیڈ ریسائٹڈ. ریسائٹڈ کے ورڈز ہیں جو ڈیولز نے اٹر کیا, ڈیولز نے پڑھا. ثابت ہے کہ بلیک میجک پڑھ کر ہوتا ہے, اٹر کرتے ہیں. ڈیولز کی لینگویج ہے بلیک میجک. شیاطین اٹر کرتے ہیں کچھ تو بلیک میجک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج کل جو موویز دکھائی جا رہی ہیں بیویئر, اس میں پورا بلیک میجک ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں اثر ہو رہا, آپ کا بچہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جو ٹرکش موویز ہیں اسپیشلی, صاف بلیک میجک کا منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ انتہائی ایول اور انتہائی منحوس ورڈز ہوتے ہیں. ایون گوروں کی ٹی وی سیریز ہیں, اس میں مجسمے دکھائے ہوئے اور سامنے بیٹھ کے عبادت ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بس ایک سین ہے, وہ پورا بلیک میجک پڑھا جا رہا ہے اور اس کی ایک نحوست ہے, وہ جو الفاظ وہ نکال رہے ہیں اس کا ایک ایفیکٹ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ سورہ البقرہ سنیں گے, اس کا ایفیکٹ آپ پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو یہ جو منحوس بلیک لینگویج کی لینگویج ہے, یہ سننے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آبویسلی ہوگا. سورہ البقرہ کا ہو رہا ہے تو اس کا کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال قرآن نے بتایا ہاروت و ماروت کا, کہ اللہ کہتے ہیں نا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. وہ بلیک میجک لرن کرتے تھے بابل میں جا کر, ہاروت اور ماروت سے. اب جا کر ماڈرن آرکیولوجی بتا رہی ہے کہ بلیک میجک اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے؟ بیبلونیا سے. پہلے یہ نہیں پتا تھا. بیبلونیا از دی اوریجن آف بلیک میجک. ان فیکٹ گریکس لرنڈ بلیک میجک فرام بیبلونیا اینڈ جوز لرنڈ بلیک میجک فرام آل دیز ایریاز. ٹھیک ہے, جو پرانے جوز ہیں, قبالہ جو ان کا بلیک میجک. اب دیکھیں اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹمنٹ بلیک میجک از حرام. یو شیل ناٹ پرمٹ اے سارسرس ٹو لیو. کلیئر کٹ ایگزوڈس کیا ہے. میڈیمز اینڈ نیکرومینسرز شیل شورلی بی پٹ ٹو ڈیتھ. نیکرومینسرز ہوتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں مردے کو زندہ کر دیتے. بائبل کہہ رہی ہے ان کو مار دو. بائبل کہہ رہی ہے لیٹ نو ون بی فاؤنڈ امنگ یو ہو انٹرپریٹس اومنز. اومنز جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا, یہ تعویذ دھاگے, یہ اومنز ہیں.
تو بائبل کہہ رہی ہے کہ جو بندہ یہ تعویذ دھاگے یہ دم درود فیک قسم کے کرے اس کو مار دینا چاہیے, اس کو جو ہے وہ آگے نہ آنے دو. لیکن تلمود آگے سے کیا کہہ رہی ہے؟ تلمود کہہ رہی ہے آئی سی ان دا بیبلونین تلمود, یہ ایک بندہ ہے وہ لکھتا ہے کہ آئی سی ان دا بیبلونین تلمود مینی تھنگز وچ ور پرمیٹڈ فرام دا ریلم آف فارچون ٹیلنگ, انکینٹیشنز اینڈ وچ کرافٹ دیٹ آر انیومریبل. کتنے افسوس کی بات ہے, یہ تینوں چیزیں فارچون ٹیلنگ, انکینٹیشن, وچ کرافٹ مسلمانوں میں بھی ہے, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ تویز دھاگے دیتے ہیں, وہ تویز کبھی آپ کھول کے دیکھیں پورا قبالہ میجک ہے. ایسٹرولوجی اینڈ نیومرولوجی از اے برانچ آف میجک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, آپ انکار کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو پورا ایک علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ایسٹرولوجی سیکھی اس نے میجک سیکھا. ترمذی کی حدیث ہے, صحیح روایت ہے, جس نے علم و عداد سیکھا اس نے میجک سیکھا. وائی ڈو وی لو سم ون؟ کیا خیال ہے ہم کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک اور کلاس میں پڑھایا تھا, میں نے آپ کو 3 ریزنز بتائی تھی, ٹھیک ہے. ہم یا تو کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے, آبویس سی ریزن ہے, ٹھیک ہے, خوبصورتی انسان کو پسند ہے. جب ہمیں کوئی خوبصورت لگنے لگے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے. نمبر 2 ریزن, ہم کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں دا وے دے ٹریٹ اس, کہ اگر تو ہمیں بہت اچھا ٹریٹ کریں, بہت جنرس ہو ہمارے ساتھ, بہت 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 ٹالرنٹ ہو ہمارے ساتھ, بہت فارگیونگ ہو ہمارے ساتھ, بہت لونگ ہو ہمارے ساتھ. جیسے ہو سکتا ہے آپ کو کسی اپنے استاد سے پیار ہو, because that person is very generous with you, very tolerant with you, اور بہت زیادہ نرم ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ویسے ہی اپنے کسی جو ہے وہ دوست سے پیار ہو جائے, پاسبل ہے, کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. اور تیسری ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. جیسے کوئی انسان بہت کول ہے, بہت کیرزمیٹک ہے, یا ایک انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے کیریکٹر ایٹریبیوٹس اتنے خوبصورت ہیں کہ یو کانٹ ہیلپ بٹ فال ان لو ود دا پرسن. فار ایگزامپل, آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو چیریٹی بھی بہت کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو ہیومینٹی کا کام بہت کرتا ہے. تو یہ اس کے کیریکٹر ٹریٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 3 ریزنز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ سوچا کریں, یہ 3 ریزنز اللہ پہ لگائیں. اللہ سے خوبصورت کوئی ہے؟ اللہ سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ, دیٹ شوڈ بی یور گول. وہ سب سے بڑا گول ہے, سب سے بڑا گول ہے. قیامت والے دن جنتیوں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں سب کچھ مل گیا یا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب, آپ نے ہمیں جہنم سے پناہ دے دی, جنت میں انٹر کرا لیا, اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب ریموو کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا, اور جنتی دیکھتے رہیں گے, ہزاروں سال دیکھتے رہیں گے. اور ابن القیم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورتی کمپیئرڈ ود دا یونیورس از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. آپ سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنانے والا اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا اللہ ہے, کائنات میں جتنی خوبصورتی ہے اس کو بنانے والا اللہ ہے. تو امیجن اللہ کتنا خوبصورت ہے. تو جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ کتنے خوبصورت کریٹر کے سامنے کھڑے ہیں, تو اس سے لو لایا جا سکتا ہے, اللہ کی بیوٹی, اللہ کا او, ٹھیک ہے. اگر آپ امیجن نہیں کر سکتے اللہ کے بیوٹی کو. دوسری ریزن, دا وے اللہ ٹریٹس یو, سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو ٹریٹ کرتا ہے ایون پیرنٹس نہیں کر سکتے. نو ون کین ٹریٹ لائک دیٹ. اللہ اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو, اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو. اللہ آپ کے عیب چھپاتا ہے, اللہ نے آپ کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے بجز اس کے کہ ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں, ریگولر ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کو روکتا ہے, رک جاؤ 6 گھنٹے, 6 گھڑی کا لفظ آتا ہے نا حدیث میں, کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے, ابھی رکو, ابھی نہ لکھنا. 6 گھڑی روکتا ہے اللہ, 6 آورز میں بھی, تو شاید ریپینٹ کر لے, شاید توبہ کر لے, شاید میری طرف ریٹرن کر جائے, ٹھیک ہے. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا سونے سے پہلے لاسٹ عمل گناہ نہ ہو, کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر توبہ نہیں ہے, پھر موت, آپ کو پتہ ہے پھر سوتا ہے جب بندہ 6 گھنٹے سے زیادہ ہی سوتا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ بھی لکھا جائے اور اللہ معاف کرے موت بھی آ جائے. تو لاسٹ عمل میک شور شوڈ بی گڈ, ریپینٹ کر کے سویا کریں, ڈزنٹ میٹر اس سے پہلے کیا کیا, خدا نہ خواستہ, لیکن لاسٹ عمل شوڈ بی گڈ, شوڈ بی گڈ. اور 6 آورز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ویٹ کراتا ہے. یہ محبت نہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں امیون سسٹم اللہ نے ایسا دیا ہوا ہے, کتنی چیزوں سے اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے, کتنی بیماریوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمارے معاملات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم سجدے سے ہی نہ اٹھیں. the way he handles our affairs. تو اتنے چانسز جو رب دے رہا ہے اور اتنی محبت جو اللہ دکھا رہا ہے اور جو ویٹ کر رہا ہے ہمارا، تو نماز میں ان ایموشنز کو لانا چاہیے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو مجھے سب سے اچھا ٹریٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تیسری ریزن میں نے کیا بتائی تھی کہ اس انسان کے ایٹریبیوٹ، تو اللہ تو خالق ہے، اللہ کے تو پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنرس ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مرسیفل ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اتنے زبردست کریٹر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سورس آف پیس ہے اینڈ سورس آف ایوری گڈ ہے، تو لو کو لایا کریں، لو آف اللہ. اوکے، پھر ہوپ آف اللہ، ہوپ فرام اللہ. یو شوڈ برنگ ہوپ ان یور صلاح کہ مجھے اب معاف فرمائے گا اللہ، میں ہوپ کے ساتھ نماز میں انٹر ہوا ہوں یا انٹر ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ ول ہیو مرسی اپون می، یہ ہوپ ہے. اور میں نے جو بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے میں ہوپ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. دیٹ از دی ہوپ. اور یو ہوپ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے. صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فیلنگ لائی جا سکتی نماز میں کہ آئی ایم ہوپ فل ٹو سی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہوپ کا بڑا رول ہے. اسی طرح فیئر کا بہت رول. دیکھیں فیئر بھی ہونا چاہیے. فیئر کیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے صحیح سے نماز پڑھنی ہے اور میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے سجدے میں جا کے. تو اس میں تھوڑا سا اپنے ایکسپریشنز میں وہ چیز لائی جا سکتی ہے. فیئر کا مطلب وہ والا فیئر نہیں ہے جیسے فیئرز کی اقسام ہے نا. اللہ سے فیئر یہ نہیں ہوتا جیسے سانپ کا فیئر. سانپ کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے نا، یا شیر کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے. دیٹ از ناٹ فیئر آف اللہ. یہ وہ والا فیئر ہے جس میں ریورنس ہے، ریورنس والا. ہیبا کہتے ہیں اس کو، ہیبت. آپ کے فادر کی آپ پر ہیبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اچھا ریلیشن ہے آپ کا فادر کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ کی مدر کی ہیبت ہے کہ نہیں ہے آپ کے اوپر؟ عزت کی وجہ سے نا، لو کی وجہ سے. تھوڑا سا ڈر ہے. ڈر کس بات کا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں بہت آنریبل ہے، اگر ان کے سامنے بات آ گئی تو وہ کیسا فیل کریں گے. یہ والی ہیبت چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، کہ اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ذرا ایکسپریشنز بھی لانے چاہیے انسان کو. تھوڑا سبحانہ ربی العظیم کہتے ہوئے مطلب رونے والا چہرہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ عظیم ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ تو سب سے عظیم ہیں، آپ مجھے بخش دیں گے. تو جب تک آپ ایموشنز نہیں لائیں گے اپنی نماز میں، ٹائم نہیں دیں گے اپنی نماز